جوائن کیا ہمارے قانون اشتر اوصاف صاحب نے۔ اشتر صاحب شکریہ وقت کے لیے۔ سر، جیسا کہ پہلے پشاور ہائی کورٹ نے نشان بحال کیا تھا، بعد ازاں سپریم کورٹ نے تمام دلائل اور ثبوتوں کی روشنی میں نشان واپس لیا۔ کیا ہائی کورٹ کو عدالت عظمیٰ انتباہ دے سکتی ہے گزشتہ فیصلے پر یا دے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا سمبل کا معاملہ تھا یا ایک پارٹی کی انٹرنل کارکردگی کا، جو کہ اسٹیچوٹ نے بتائی ہوئی ہے، جو قانون نے بتائی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ الیکشن کرائیں، اور 3 برس کا انہوں نے خود اس کے اندر تعطل مانا اور خود اس کو طوالت دیتے رہے اور الیکشن نہیں کرایا۔ یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بر وقت ہوا، یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ الیکشن جو ہے اس کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ جو کہ شواہد پیش کیے گئے کورٹ کے سامنے، جو الیکشن کمیشن نے دیکھے، تو ان میں سے تو یہی پتہ چلا کہ الیکشن واز شیم، اٹ واز اے فراڈ۔ جب یہ شیم ہو اور فراڈ ہو تو مجھے بتائیے، آپ کے قانون کی اگر آپ دھجیاں بکھیر رہے ہیں تو پھر کیا آپ ایک الیکشن سمبل کے حقدار ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب الیکشن کمیشن نے نفی میں دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کر دیا، جس کے پاس اختیار سماعت بھی نہیں تھا، اور سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے جو اب فیصلہ دیا ہے وہ صرف یہ نہیں کہا کہ ہم فار ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر اس اپیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، انہوں نے دلیل کے ساتھ، قانون کے حوالے کے ساتھ، جو تاریخیں ہیں جن کے اوپر جو کچھ ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اور جن تاریخوں پہ سب کچھ ہوا ان سب کا حوالہ دے کر کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرے دانست میں یہ صرف پی ٹی آئی کے معاملہ نہیں ہے، یہ آنے والے دنوں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک رہنما اصول طے کرنے کی ججمنٹ ہے۔ اٹ از اے لینڈ مارک ججمنٹ اینڈ اے لیڈنگ ججمنٹ، اور مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ ساری باتیں جب آ جائیں گی تو جو بیڈ راک ہے ڈیموکریسی کا، پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنی صفوں کو درست کریں گی، وہ اپنے معاملات کو درست کریں گی، کیونکہ یہی ہے طریقہ۔ جب ایک سیڑھی ہے نا، اس کے مختلف رنگز ہوتے ہیں، اس کے مختلف ادوار ہوتے ہیں سیڑھی کے اندر، ان سب کو وہ پورا کرنا ہے، اور یہی ہے تعلیم اور تربیت کا پولیٹیکل ورکرز کے لیے۔ سو آئی تھنک اٹس اے گڈ ججمنٹ، اینڈ اٹ از اے ججمنٹ جو آنے والے دنوں میں جمہوریت کا دھارا سیدھا کرے گی۔ اشتر صاحب، کیا اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی کارکن یا رہنما جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس پر عدم تحفظ کا اظہار کرنا چاہے اور پارٹی انتخابات کو وہ آسانی سے چیلنج کر سکے اور عدالت میں وہ موضوع بحث بنا سکے؟ کیا اس حوالے سے بھی قانون میں کوئی بہتر نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے یہ عدالتوں میں تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ معاملہ ہے ریگولیٹر کا، اور ریگولیٹر کون ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ آپ کو مثال دوں، آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، کمپنیاں بنتی ہیں اور ان کمپنیوں کے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، ان کے اپنے آرٹیکلز ہوتے ہیں، ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، لیکن سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا ریگولیٹر ہے، تو ان میں بھی جو انتخابات ہیں ان کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شیئر ہولڈر اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ معاملات صحیح نہیں چل رہے، اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان پابند ہے ان ساری باتوں کے اوپر کہ وہ ان معاملات کو چھان بین کرے۔ لیکن یہ عدالت کے کام نہیں ہے، اس ایکسپرٹس کا اور اسپیشلسٹ کا ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایکسپرٹس کا ادارہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اسی کام کے لیے بنایا گیا، صرف الیکشن کے لیے نہیں ہے۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ریگولیٹر ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو لائسنس دیتا ہے، یعنی ان کو رجسٹر کرتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھنا ہے، ان کے ایکسپینسز کے معاملات کو دیکھنا ہے، اور جب تک کہ یہ چیزیں پراپرلی ریگولیٹ نہیں ہوں گی
اور ان میں معافی چاہتا ہوں، اور ان میں جو آپ ایجوکیٹ کریں گے، تربیت دیں گے پولیٹیکل ورکرز کو کہ وہ پولیٹیکل ورکر سے پولیٹیکل لیڈرز بن سکیں، اور جب وہ پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات درست ہوں گے، انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے، ڈیموکریسی ہوگی اور رول آف لا کو ایڈہیئر کیا جائے گا، تو وہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے عام انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں۔ اور ایک ایسی چیز کی طرف میں آپ کی ضرور توجہ دلاؤں گا، اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ الیکشنز۔ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، جو کہ بہت ضروری ہیں کہ ہوں، تو وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی تو ہمارے ملک میں اچھی پارلیمنٹ تشکیل پائے گی، اچھی گورننس ہوگی، اور ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا۔